subscribe channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہماری ایمان کی بنیاد ہے، کیونکہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ اس وقت مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھایا جائے، اور آدمی مومن اس وقت نہیں بن سکتا جب کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کو پورا نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر اگر آدمی عمل کرتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کی دل کی رگ رگ میں میرے نبی کی محبت ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت کے 5 تقاضے بیان کیے تھے۔ اگر یہ تمہاری زندگی میں 5 تقاضے ہیں تو اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے محبت کا 6واں تقاضا بغض من ابغض اللہ ورسولہ، کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، تو دل میں ان کے خلاف بغض رکھنا، محبت کرنے والوں سے محبت کرنا اس کی آسان مثال ہے۔ جب کسی عورت کے یہاں بیٹا ہو تو اس کی محبت کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ پہلے اس کی محبت کا اور حساب تھا، اب اس کی محبت بچے کی بنیاد پہ ہے۔ جو بچے سے محبت کرے اس سے وہ محبت کرتی ہے، جو بچے سے نفرت کرے اس سے وہ نفرت کرنے لگ جاتی ہے۔ اگر تم کسی کے گھر پر چلے گئے اور تم نے ان کے ماں باپ کے سامنے اپنے جیب سے ٹافی نکالی، چاکلیٹ نکال کر ان کے بچوں کو دے دی تو ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں، اور ان کے ماں باپ آپ سے کتنی محبت کا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہے اور ہم نے ان کی اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ حالانکہ ٹافی 1 روپے کی 2 روپے کی ہوتی ہے، لیکن اس کی بنیاد پر ان بچوں کے ماں باپ کے دل میں ہماری جگہ آ جاتی ہے۔ تو ماں اگر بچے کی وجہ سے نفرت کرتی ہے یا محبت کرتی ہے تو پھر مومن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے اور میرے نبی کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، اور جو نفرت کرے ان کے ساتھ نفرت کا معاملہ کرنا۔ جو اللہ کے نبی سے محبت کرے ہماری ذمہ داری ہے ہم ان سے بھی محبت کرے، اور جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کی گستاخی کرے ان سے بھی نفرت کا معاملہ کرنا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، ابو سفیان کی بہن ہے۔ ابو سفیان بہت بعد میں اسلام قبول کیا، تو ایک مرتبہ ابو سفیان ام حبیبہ کے والد مکہ المکرمہ میں کوئی پیغام لے کر آئے۔ مکہ المکرمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کی بیٹی ام حبیبہ کے گھر پر آئے۔ انہوں نے سوچا چلو بیٹی یہاں ہے مدینے میں تو بیٹی کے گھر پر ہی اتر جاتا ہوں، تو وہ آئے۔ جب میرے نبی کے بستر پر وہ بیٹھنے لگے، اپنی بیٹی کے گھر پر ہے، حالانکہ بیٹی کو اپنے ابا سے کتنی محبت ہوتی ہے کہ جب باپ گھر پر آتے ہیں تو بیٹی اپنے گھر کے بسترے بچھا دیتی ہے اور اپنی پلکیں بچھا دیتی ہیں، لیکن جب ابو سفیان اللہ کے نبی کے بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے فوراً بستر کو لپیٹ دیا۔ تو ابو سفیان نے کہا بیٹی باپ کے آنے پر بستر بچھایا کرتے ہیں، بستر لپیٹا نہیں کرتے، تم نے یہ کیا کیا؟ ام حبیبہ نے جو جواب دیا ہے وہ جواب اللہ کے نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ اے میرے پیارے ابا، آپ کی بات اپنی جگہ بالکل سچی ہے، مگر مجھے زیب نہیں دیتا
کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر ہو اور میرے نبی کے بستر پر ایک مشرک آ کر بیٹھ جاوے، چونکہ تمہارے دل میں اللہ نہیں ہے اور تمہارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہے، تم شرک کرنے والے ہو، تو میں نہیں چاہتا کہ ایک مشرک میرے نبی کے بستر پر بیٹھے۔ بھائی کتنی بڑی بات ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت غرفہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی۔ انہوں نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مرتدوں سے جنگ بھی لڑی تھی۔ وہ ایک مرتبہ مصر میں تھے اور ایک نصرانی کے پاس سے گزرے جس کو مندقون کہا جاتا ہے، اور اس کو جا کر اللہ کے دین کی اسلام کی دعوت دی، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ برے انداز میں کیا اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ ان کو غصہ آیا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات سنی تو ہوش ان کا ٹھکانے نہ رہا، بے قابو ہو گئے اور انہوں نے اس کو ایسا مارا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی۔ پھر معاملہ اس وقت حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت عمر نے حضرت غرفہ سے فرمایا، ہم تو ان سے امن دینے کا معاہدہ کر چکے ہیں کہ تم ہمارے پاس بھلے تم مشرک ہو، نصرانی ہو، لیکن چونکہ ہم نے ان سے امن کا وعدہ کیا ہے لہذا ہم یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ حضرت غرفہ نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ لوگ اللہ کے نبی کو برا بھلا کہیں اور ہم پھر بھی ان کے معاہدے کا پاس رکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ علیہ ہم نے تو ان شرطوں پر ان سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم ان کی عبادت خانوں کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ اپنی عبادت خانوں میں جو چاہے کرے، ہم ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان پر نہیں ڈالیں گے، اور اگر کوئی دشمن ان پر حملہ کرے گا تو ہم ان کی طرف سے لڑیں گے اور ان کے احکام میں ہم کوئی دخل نہیں دیں گے۔ ہاں اگر یہ ہمارے احکامات پر راضی ہو کر ہمارے پاس فیصلہ کروانے آئیں گے تو ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اور اگر یہ اپنے معاملات کے بارے میں ہم سے الگ تھلگ رہیں گے تو ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور میرے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، اور ایک صحابی ہو کر کہ میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہو، اللہ کے نبی کے احسانات میری زندگی پر ہو اور میں اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی باتیں سنوں۔ اس پر حضرت عمر بن عاص سے فرمایا، بھائی غرفہ تم ٹھیک کہتے ہو، بھائی غرفہ تم ٹھیک کہتے ہو، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے۔ میرے بھائیو یہ محبت کی علامت ہے۔ ابھی ان قریب میں فرانس میں جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی، پورے دنیا کے اندر عالم اسلام میں ایک عجیب قسم کا زلزلہ مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ نوجوان مسلمان، بچے کیا ان کے دل میں فرانس کے صدر کی عداوت ان کے دلوں میں آ چکی۔ ملکوں میں ریلیاں ہزاروں ریلیاں پڑوس کے ملک میں نکلی، اسلامی ممالک میں نکلی، اور بڑے بڑے صدر جو ہمارے اسلامی ملکوں کے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوئی اور ان کا بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ فرانس کے صدر معافی مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ بھائیو کوئی انسان اپنی ماں کو گالی دے برداشت کر سکتا ہے، ایک ٹائم پر اپنے باپ کو گالی دے برداشت کر سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی شان میں کتنا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، جس کی زندگی میں کوئی نیکی نہ ہو لیکن وہ مسلمان ہے تو اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت چھپی ہوئی ہے، وہ کبھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی پکا مسلمان ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی انسان کرتا ہے تو اس کو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد عبد عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر عرض کہ یا رسول اللہ، مجھے جوئیں بہت پڑ جاتی ہے میرے سر میں، اس لیے کیا آپ مجھے ریشم کا کرتا پہننے کی اجازت دیتے ہیں؟ کہ ریشم کا کرتا پہننے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ عبد الرحمن عوف مدینے کے بڑے صحابی ہیں، میرے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میرے سر میں بہت ساری جوئیں پڑتی ہیں، بدن میں جوئیں لگ جاتی ہیں، تو کیا آپ مجھے ریشم کا کرتا پہننے کی اجازت دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم انہیں اجازت دے دی۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو اس وقت ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اجازت مانگی تو صدیق اکبر نے انہیں اجازت دے دی۔ یہاں تک جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو عبد الرحمن اپنے بیٹے ابو سلمہ کو لے کر حضرت عمر کے سامنے آئے، ان کے بیٹے نے ریشم کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ اور اپنا ہاتھ کرتے کے گریبان میں ڈال کر اسے نیچے تک پورا کا پورا پھاڑ دیا۔ حضرت عبد الرحمن عوف نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ریشم کے پہننے کی اجازت دے دی تھی؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں، حضور نے تمہیں اس لیے اجازت دی تھی کہ تم نے اللہ کے نبی کے سامنے جوؤں کی شکایت کی تھی۔ اب یہ اجازت صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے علاوہ اور کسی کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ ریشم کا کرتا اپنے بدن پر لگاوے۔ دیکھو میرے بھائیو، کتنی اللہ کے نبی کی حکم کی عظمت ان کے دل میں ہے۔ حالانکہ عبد الرحمن بن عوف بڑے صحابی ہیں، ان کے بیٹے پر ریشم کا کرتا پہنا ہوا ہے، حضرت عمر نے پورا کا پورا کرتا پھاڑ دیا۔ حالانکہ عبد الرحمن بن عوف کے بڑے بڑے مناقب اور بڑے بڑے فضائل ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جن کو میرے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، اور کتنا بڑا کام دنیا میں کیا ہے، کتنے بڑے کارکن گزرے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے نا، حضرت عمر نے فرمایا کوئی ایسی ماں ہے جو خالد بن ولید جیسے بیٹے کو جنم دے۔ اتنے بڑے صحابی حضرت عمر کی خدمت میں آئے، تو جب خالد بن ولید ریشم کا کرتا پہنا ہوا تھا تو ام المومنین حضرت عمر نے ان سے پوچھا خالد یہ کیا پہن رکھا ہے؟ حضرت خالد نے کہا ام المومنین اس میں کیا حرج ہے؟ کیا عبد الرحمن بن عوف ریشم کا کپڑا نہیں پہنتے؟ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا حضرت عمر کے سامنے۔ حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا اور فرمایا اے خالد، تم عبد الرحمن بن عوف کی طرح جوؤں کی کثرت میں مبتلا ہو، اور تمہیں بھی وہ فضائل حاصل ہیں جو عبد الرحمن بن عوف کو حاصل ہیں۔ اس وقت اس گھر میں جتنے آدمی تھے ان سب کو قسم دے کر کہتا ہوں، جو عمر نے فرمایا سارے گھر والوں کو فرمایا جس کے سامنے اس کے کرتے کا جون سا بھی حصہ ہے وہ اسے پکڑ کر پھاڑ ڈالے۔ چنانچہ میرے بھائیو، سب نے اس کرتے کو اس طریقے پر پھاڑ ڈالا کہ خالد بن ولید کے جسم پر اس کا ایک ٹکڑا بھی نہ بچا۔ کیا ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ ایک بہت بڑے صحابی خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ منورہ آئے، اللہ کے نبی کے انتقال کے 1 مہینے کے بعد خالد بن سعید جب مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے دیباج کا ریشمی جبہ پہن رکھا تھا۔ ان کی حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت علی مرتضیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے ان کے پاس کے لوگوں کو بلند آواز سے کہا اس کے جبے کو پھاڑ دو، کہ یہ ریشم پہن رہا ہے، حالانکہ زمانہ امن میں ہمارے مردوں کے اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے خالد بن ولید کا پورا جبہ پھاڑ دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر خطاب مسجد نبوی سے گزر رہے تھے، مسجد میں ایک صاحب کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، جنہوں نے سبز رنگ کی ایک چادر پہن رکھی تھی جس کی گنڈیاں ریشم کی تھی۔ حضرت عمر اس کے پہلو میں کھڑے ہو گئے اور اسے فرمایا ارے میاں، جتنی چاہے لمبی نماز پڑھ لو، جب تک تمہاری نماز ختم نہیں ہو جائے گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب اس آدمی نے یہ دیکھا کہ تو نماز سے فارغ ہو کر حضرت عمر کی خدمت میں آیا، حضرت عمر نے اسے فرمایا ذرا اپنے ایک کپڑا مجھے دکھاؤ۔ پھر وہ کپڑا پکڑ کر اس کی ریشم والی تمام گنڈیاں کاٹ دی، پھر فرمایا لو اپنا کپڑا لے لو۔ ایک اور صحابی سعید بن سفیان قاری فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس نے وصیت کی کہ 100 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا۔ میں جب عثمان بن عفان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے بعد ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ایک قبا پہن رکھی تھی جس کے گریبان اور کالر پر ریشم کی کناری سلی ہوئی تھی۔ جو ہی ان صاحب نے مجھے دیکھا تو پھاڑنے کے لیے مجھ سے قبا کھینچنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب منظر دیکھا تو فرمایا اس آدمی کو چھوڑ دو، اس پر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر جب عثمان نے فرمایا تم لوگوں نے قبا کھینچ کر جلدی کی یا تم لوگوں نے دنیا میں ریشم کے استعمال کرنے میں جلدی کی، 2 باتوں میں سے ایک بات فرمائی۔ پھر جب عثمان نے عرض کیا ابی المومنین، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس نے مجھے وصیت کی ہے کہ اللہ کے راستے میں 100 دینار خرچ کرے، آپ ارشاد فرمائے میں اس کی وصیت کس طرح پورا کروں؟ حضرت عثمان نے فرمایا کیا تم نے مجھ سے پہلے کسی اور سے مسئلہ پوچھا ہے؟ میں نے کہا نہیں پوچھا۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تم مجھ سے پہلے کسی اور سے بات پوچھتے اور یہ جواب نہ دیتا جو میں دینے لگا ہوں تو میں تمہاری گردوں کو اڑا دیتا کہ تم نے اس جاہل سے مسئلہ کیوں پوچھا۔ مسئلہ علماء سے پوچھو، مسئلہ مفتیان کرام سے پوچھو۔ اللہ نے بھی اسلام کا حکم دیا، ہم سب اسلام لے آئے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ پھر اللہ نے بھی ہجرت کا حکم دیا تو ہم نے ہجرت کی، چنانچہ اہل مدینہ مہاجر ہیں۔ پھر اللہ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا تو اس زمانے میں تم نے جہاد کیا، تم اہل شام کے مجاہد ہو، تمہیں 100 دینار اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر اور آس پاس کے ضرورت مندوں پر خرچ کر لو، کیونکہ اگر تم 1 درہم لے کر گھر سے نکلو اور پھر اس کا گوشت خریدو اور پھر اسے تم بھی کھا لو اور تمہارے گھر والے بھی کھا لے تو تمہارے 700 درہم کا ثواب لکھا جائے گا۔ ضرورت کے وقت گھر والوں پر خرچ کرنے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، ہاں البتہ اسراف پر پکڑ ہوگی۔ پھر میں جب عثمان کے پاس سے باہر آ کر لوگوں سے پوچھا وہ آدمی کون تھا جو میرا جبہ کھینچ رہا تھا، وہ کون تھا؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی کے صحابی
علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے گھر میں ان کی خدمت میں گیا۔ میں نے عرض کیا آپ نے مجھ میں کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان قریب میری امت عورتوں کی شرمگاہوں کو یعنی زنا کو اور ریشم کو حلال سمجھنے لگ جائے گی، اور یہ پہلا ریشم ہے جو میں نے مدینہ منورہ میں پہلے مسلمان پر دیکھا ہے، پھر میں نے ان کے پاس سے باہر آ کر اس قبا کو بیچ دیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کے طریقوں کی عظمت، اللہ کے نبی کی سنتوں کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ تو میرے نبی سے محبت کا چھٹا تقاضا ہے آپ جن سے محبت کریں ان سے محبت کرنا، آپ جن سے نفرت کریں ان سے نفرت کرنا، اور آپ کے طریقوں کے خلاف جو بھی انسان گستاخی کرے اس کو سزا دینا اور اس پر ناراض ہونا، یہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی پکی علامت ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بناوے۔ جب دل میں محبت ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کے حکموں پر جمنا آسان ہوگا۔ جب اللہ کے نبی کی محبت ہوگی تو اللہ کے نبی کے طریقوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور میرے نبی نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میرے سنتوں سے محبت کی، ومن احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ انسان میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کتنی بڑے جنت میں داخل ہونے کے لیے آسان نسخہ ہے، ہماری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق ہو جائے۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب